وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رضا شوقنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين. صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله. عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی ہم سب نے دیکھنی ہے، محشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی. اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابوں تمام تمہارے لیے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو دین کے چوروں کی رکھوالی ہے. کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے ویکھ جڑا مرضی تو سے پارا، کہندی حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. کہندی حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا.
14ویں دا چن تے عرشاں دا تارا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا آپ ہی چن توڑ دا تے آپ ہی چن جوڑ دا بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ توڑ دے ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے آمنہ دا چن تے حلیمہ دا وارا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہدیت درود و سلام عرض کرن تو بعد سامعین حاضرین نہایت ہی واجب الاحترام صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی جل شانہ ہمیشہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ہر گناہ تو ہر برائی تو رب ذوالجلال تا زندگی محفوظ فرمائے آپ علیہ السلام دی شفاعت کبرا دی دولت دے نال ملامل فرمائے مہینہ صفر المظفر شریف دا مہینہ اور اپنے آخری ایام دی طرف رواں دوائیں اگے ایک با برکت مقدس مہینہ تشریف لیان والا ہے جنہوں ماہ ربیع النور شریف آخدے نے اس مہینے دے اندر رب ذوالجلال دے پیارے محبوب امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا مہینہ ہے دعا ہے اللہ تعالی جل شانہ سنو سبنو او مہینہ او دیاں خوشیاں او دیاں برکت دے نال سنو سبنو مستفید فرمائے پچھلا جماعت المبارک دے اندر علماء حقہ دی شان نو بیان کیتا سی یہ دسیا سی کہ علماء حقہ دی دین اسلام دے نال وفاداری اور علماء سو دی دین اسلام دے نال غداری تو علماء حقہ دی شان نو بیان کر دے ہویا کچھ گلاں رہ گئیاں سن وہ آج جناب دے گوش گزار کرنے خالق کائنات جل وعلا نے بھی اپنے پاک کلام اندر فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے کولوں دے بندے علماء ہی ڈر دینے جڑا رب دی بارگاہ اندر ڈرے مجمع ہوئے چاہے تنہائی اندر ہوئے جڑا بندہ ہر حال اندر رب ذوالجلال دی ذات تو ڈردہ ہے خوف کردہ ہے کہ رب دی کدھر پکڑنا آ جاوے میں کدھر پکڑیا نہ جاواں انہوں علماء حقہ آکھ دینے تو ساڑھے بزرگ فرمان دینے کامل مربی رہبر کامل عالم دا اے حق بندہ ہے وہ اصلاح کرے دسے قوم جڑی ڈبی ہوئی ہے کفر دندر یا منافقت دندر یا غلط معاشرے دندر جڑی ڈبی ہے تو کامل جڑا رہبر ہے مربی ہے جڑا عالم ہے ربانی ہے یا انہاں دے منن والا ہے او دا حق بندا ہے کہ اپنے محبین متوسلین دے اصلاح کرے ہر لحاظ دے نال انہاں دی تربیت کرے اصلاح کرے
اہل اسلام نو ہر فتنے فساد تو بچان دی کوشش کرے، انہاں دے عقائد، انہاں دے اعمال، انہاں دی تہذیب نو محفوظ رکھے، اور او دا حق بندا ہے او دسے کہ کیڑا عقیدہ ٹھیک ہے، کیڑی جماعت ٹھیک ہے، کیڑے اعمال ٹھیک نے، کیڑی تہذیب ٹھیک ہے۔ ہر اور چیز بیان کرے جڑے انہاں دے عقائد، اعمال، معاملات دے اندر بگاڑ تے خرابی دا بحث بندے ہون، اہل اسلام نو بچان دی کوشش کرے۔ جس دور دے اندر بھی او ہون، بندہ حق بندا ہے کہ ہر جس دور دے اندر ہے نے، موجودہ دور دے اندر جڑے ہے نے، انہاں دا حق بندا ہے کہ ہر فتنے فساد تو حضور دی غریب امت نو بچان۔ تو موجودہ دور دے اندر تسی آپ بھی ویکھو، اس وقت جڑا فتنہ اس دور دے اندر ہے، جنہیں سانو قرآن، حدیث، شریعت مصطفیٰ تو دور کیتا ہے، او فرنگی دی زبان اور او دی تہذیب ہے۔ او دی زبان اور دی تہذیب ہے۔ پھر آپ بھی دسو کہ جدو زبان اور دی تہذیب آئے گی، عقائد اندر، اعمال اندر، معاملات اندر خود ہی بگاڑ پیدا ہونے گے۔ جدو زبان، تعلیم، تہذیب، تمدن اسلام والا ہوئے گا تو کوئی پھر بندہ بے ایمان نہیں بنے گا، زانی نہیں بنے گا، چور نہیں ہوئے گا، منافق نہیں ہوئے گا، ہمیشہ وہ ڈرے گا کہ یار اے کم انج نہیں انج ہے، اگر میں غلط کر دے ہویا مر گیا تو رب ذوالجلال دی بارگاہ دے میں نہیں پتا پکڑ ہو جانی۔ اج اساں فرنگی دی تعلیم، تہذیب، او دی تعلیم تہذیب دے، او دی زبان دے ساڑی قوم کچھ اس طرح عاشق ہوئی ہے، او دا حال توڑے سامنے انہاں دی ساری تہذیب ساڑے اندر آ گئی۔ تو دعا کرو اللہ تعالی جل شانہ سانو سب نو کامل ہدایت عطا فرمائے۔ تفسیر روح البیان شریف دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تعالی نے آپ نے نقل فرمایا ہے کہ دنیا دے تباہی دے اسباب ہمیشہ 5 چیزاں نے، یعنی دنیا دے اسباب نو، دنیا نو تباہ کر دیا نے، او 5 چیزاں نے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام دی امت 5 چیزاں دی وجہ تو تباہ ہو برباد ہوندیاں نے۔ 5 وجوہات نے۔ پوچھے حضور وہ 5 وجوہات کیڑیاں نے؟ تو آپ نے فرمایا سب تو پہلا علماء سو، دوسرا غازی، تیسرا زاہد یعنی زہد کا معنی لا، چوتھا تاجر تجارت کرنے والا، ادھی وضاحت اگے چڑھ کے کرنا، 5واں حاکم طبقہ، حکام طبقہ۔ وضاحت کرتے ہویا آپ فرمان دینے علماء انبیاء دے وارث نے،
زاہد خالق کائنات جل وال دی زمین دے ساتون نے دیکھو نا کہ اے مسجد دی چھت کھلوتی اے دے ساتون نے پلر نے دیواران نے انہ تے قائم ہے بغیر دیوار بغیر ساتون تو چھت نہیں کھڑی ہو سکتی تو فرمایا جڑے زاہد لوگ نے اس زمین دے ستون نے جڑے غازی نے اے اللہ دی زمین دے لشکر نے یعنی جہاد کر دے نے اور تاجر لوگ جڑے ہیں نے اس زمین تے رب ذوالجلال دے امین نے حکام لوگ اللہ تعالی دی زمین دے نگران نے جڑا تاجر ہوندہ ہے نا اور رب دی زمین دا نگران ہوندہ ہے ویخدہ ہے تاجر کو نو ہر بندے نے آنا جانا ہوندہ ہے غریب بھی آندہ ہے امیر بھی آندہ ہے عالم بھی آندہ ہے غیر عالم بھی آندہ ہے متقی بھی آندہ ہے پریزگار بھی آندہ ہے یعنی طرح طرح دا شخص ادھو کو لو جاندہ ہے انہیں پہچان ہوندی وہ ویخدہ ہے نگران میں نا نگرانی کرنا ویخنا دیکھ بال کرنا وہ ہر تاجر ہر بندے نو ویخ رہے ہوندہ ہے انہوں دی وضاحت کرتے ہو یا فرمایا او عالم دین جڑا دین ضائع کر کے دنیا حاصل کردا ہے یعنی حق بیانی نہیں کردا بلکہ دین نو تروڑ مروڑ کے پیش کردا ہے اس لحاظ دے نال کہ یار لوگ میرے خلاف نہ ہو جانا جے لوگ میرے خلاف ہو گئے تو مینوں نظرانے کون دے گا مینوں پیسے کون دے گا میرا ذریعہ معاش بند ہو جانا ہے علماء اس سودی مثال ہے علماء حقہ انج نہیں کر دے علماء حقہ تو سولی تے بھی چڑھے ان تے صدی گل دستے نے اگے چل کے انہوں نے جا کے وضاحت کرنا او عالم جڑا دین ضائع کرے ٹی وی دی پیداوار کوئی بھی دینا جائے تھے بھائی بندر پتر بان گئے بچے نا ثانیہ دی نہیں دونوں او عالم جڑا دین حق نو چھڑ کے تروڑ مروڑ کے دین پیش کردہ ہے تو فرمایا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماندے نے وہ عالم نہیں وہ جاہل ہے کی ہے وہ عالم نہیں وہ جاہل ہے کیوں ادھے کل علم ہے لیکن دنیا حاصل کرن دی خاطر دنیا لین دی خاطر وہ سچے دین بیان نہیں کر رہا تو سمجھی وہ جاہل ہے عالم نہیں یہ عالم ہوندہ مسند رسول تھے مصلی رسول تھے ممبر رسول تھے یہ بیٹھن آلا سچا اگر عالم ہوندہ انہیں دنیا نہیں ویکھنی سی لوگاں نو نہیں ویکھنا سی حق تاغوتی حکومتاں نو نہیں ویکھنا سی کسے سرمایہ دار نو نہیں ویکھنا سی بلکہ انہیں جدو بھی نگاہ رکھنی سی امام فضل حق خیر آبادی حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی تنا نگاہ خالق کائنات جل والا اور دے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے رکھنی سی رکھ کے انہیں ہمیشہ حق بیانی بیان کرنی سی جیڑا عالم حق بیانی بیان نہ کرے بلکہ دنیا حاصل کرے فرمایا وہ عالم نہیں وہ جاہل ہے یہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے فرمایا وہ زہد کمانے والے لوگ جو دنیا حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں لبادہ فقیری کا ہے لبادہ فقیری کا ہے لباس فقیری کا ہے لیکن اندر سے لوگوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں
یعنی لوگوں نو لٹن واسطے بیٹھے نے. لبادہ اسلام دا ہے، لبادہ فقیری دا ہے. چال ڈھال لوگاں دے سامنے اپنے آپ نو فقیر بنا کے پیش کیتا ہے. او زاہد لوگ جڑے دنیا لٹن دی خاطر بنے نے، زاہد بنے بیٹھے نے، فقیر اپنے آپ نے آخدے نے، ملنگ آخدے نے. عبداللہ بن مبارک فرماندے نے وہ زاہد فقیر لوگ نہیں بلکہ وہ حضور کی امت کے ڈاکو لوگ ہیں. کون نے؟ ڈاکو نے، مسلمانوں دی عزت نو بمال کرنے والے نے، جھوٹ مار کے مسلمانوں کو پیسہ ٹرنا رہنے. اینے پیسے دے دیو جی اسی حساب کریں گے تہاڈی شادی فلانا ہو جائے گی. رب نو مل گئے ہو جانی. اس واسطے بزرگ فرماندے سن اگر دنیا میں جینے کی تمنا ہے، اگر دنیا میں جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر. اگر دنیا میں جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر. لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن. رہزن کا معنی ڈاکو، ہزاراں ڈاکو پھر دے نہیں. کچھ مال دے ڈاکو نے، کچھ عزت دے ڈاکو نے، کچھ ایمان دے ڈاکو نے. بچ اگے فرمایا وہ غازی، وہ غازی جو لالچ طمع اندر گرفتار ہے کہ میں بارڈر تے جا کے لڑاں گا، لڑاں گا، لوگ مینوں واہ واہ کرن گے، بلے بلے کرن گے، یہ آکھن گے. لالچ تے طمع آ گیا. فرمایا او کدے فتح نہیں، او کدے بھی غازی فتح نہیں کر سکے گا. او غازی کدے، کیونکہ لالچ آ گیا. جب انسان نے جب لالچ ہوئے تو انہوں پتا ہے کہ بندہ کدے توڑ نہیں چڑھدا. بندہ کدے توڑ نہیں چڑھدا کیونکہ رب دی رضا نہیں. سلطان نے اپنا تاجداری قصور بلے شاہ قصوری علیہ الرحمہ نے فرمایا سی 5 وقت پڑھیں نماز، 5 وقت پڑھیں نماز، ہر کوئی تینوں آکھے نمازی نمازی. 5 وقت پڑھیں نماز، ہر کوئی تینوں آکھے نمازی نمازی. ہر کوئی تینوں آکھے نمازی نمازی. جنگ جتوں گھر واپس آئیوں، جنگ جتوں گھر واپس آئیوں، ہر کوئی تینوں آکھے غازی غازی. انصاف دی کرسی تے توں چڑھیوں، جج دی کرسی تے، انصاف دی کرسی تے توں چڑھیوں، ہر کوئی تینوں آکھے قاضی قاضی. بلے شاہ کچھ نہیں کھٹیا جے رب نہ کیتا راضی. اسلام دندر قاضی ہوندہ ہے، کفر دے قانون نچ جج ہوندہ ہے. میں جج دے لفظ تاں بولیا تھا کہ تو انہوں چھیتی سمجھ آ جائے گی. جڑے ہون دے بیٹھنے قاضی نہیں، یہ جج نے. قاضی حضرت عمر بن خطاب جیسے لوگ سن. اگے فرمایا او تاجر، کیڑا او تاجر جیڑا تجارت اندر خیانت کردہ ہے، ملاوٹ کردہ ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے حضور دی امت نو لٹدہ ہے، حضور دی امت نو لٹدہ ہے. فرمایا عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اس بندے تسی امانت دی امید کی رکھ سکتے ہو. وہ حاکم جو عوام پر ظلم کرے، اس کا خون چوستا ہے، ان کا مال لوٹتا ہے، وہ خدا تعالی کے بندوں کا نگران نہیں بلکہ وہ بھیڑیا ہے. کیا جے تو آڈے ان دور دے یہی ہے نے کہ نہیں. یزید تو برے نے، یزید تو برے نے،
وہ تا یزید جڑا پلید ایسی یہ وڈے پلید نے تے اس واسطے اے وزاد سی جڑیاں پانچ وجوہات دی بنا تے دنیا دی اسباب تباہ ہوندے نے عبداللہ بن مبارک دا قول تفسیر روح البیان دندر علامہ اسماعیل اگیر علیہ رحمہ نے نقل فرمایا مسلمان او عالم نہیں جڑا دنیا حاصل کرن دی خاطر مروڑ تڑوڑ کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پیش کرے آکھے یار میرے نہ لوگ ناراض نہ ہون ساری میرے نہ راضی رہن تے سارے راضی نہیں ہو سکتے اے یاد رکھنا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے آئے تو سرکار نے نہیں سوچا میری بیادری یہ میں سارے راضی کراں نا میرے آقا علیہ السلام نے سبق دیتا ہے حضور نے سبق پڑھایا ہے بیادری محلے دار قبیلے والے ملک والے انو راضی نہیں کرنا راضی اللہ رسول نو کرنا ہے دین سن دے ہویا جڑے دین حق نو سن دے ہویا من دے ہویا چل دے ہویا اس تے آ جان جی او راضی ہو جان بزرگ فرمان دے نے او بھی جنت دے مستحق بن جاندے نے او بھی جنت دے مستحق بن جاندے نے لیکن انسان دی نیت اچھی ہوئے پچھلے جو میں کچھ اسلاف دا ذکر خیر کیتا سی ساڑھے علماء حقہ ہوئے نے بادشاہ سامنے کھلوتا ہے لیکن ہمیشہ بادشاہ نو حق آکھے بادشاہ دے ریالاں تھے ڈالراں تھے وکے نہیں تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی آپ دا نا زمانہ جان دے آپ دا نا زمانہ جان دے آپ فاتح قادیانیت نے قادیانی سور نو آپ نے اپنے دور دندر للکارے اسی تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی جدو مدینہ شریف پہنچے سن حج عمر آواز سے جدو آپ پہنچے میرے آقا علیہ السلام خواب دندر تشریف لے آئے فرمایا مہر علی بر صغیر پاک و ہند اندر واسی چلا جا بہت بڑا وڈا فتنہ اٹھن والا ہے او دا مقابلہ مہر علی تو کریں گا اگرچہ علماء نے بھی کی تھا لیکن سب تو پہلا تاجدار گولڈا پیر میری شاہ اٹھے سن امام احمد رضا فادر بریلوی بھی اٹھے بڑے بڑے علماء اٹھے بڑے بڑے علماء اٹھے لیکن سب تو پہلا تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی آپ آئے آپ اٹھے سن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر علی یا بر صغیر پاک و ہند اندر چلا جا بہت بڑا وڈا ایک فتنہ اٹھن والا ہے او دا تو مقابلہ کریں گا تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی آپ جدو گولڈا دی دھرتی دے جدو پہنچے مردا غلام احمد قادیانی سور بے ایمان خنزیر نے اس وقت دعوی نبوت کر چکے اسے نبوت دعویٰ کر چکے اسی او تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب جنہیں کانے نو کیا سی میرے مقابل شاہ تو کانا نہ آیا تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی گولڈا شریف دندر وستے سن دور انگریز دا سی سونا مسلمانہ ساڑھے علماء حق دی اسلام دنال وفاداری سن وفادار کنے سن ٹکیاں پیسیاں دے وکے نہیں بلکہ کائنات نو اپنے قدم جھکایا ہے کائنات نو اپنے قدم جھکایا ہے بادشاہوں دے دربار تے جھکے نہیں تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو انگریز آیا انگریز کہنے لگا حضور شاہ جی توڑے کو آیا توڑے نال ایک بڑا خاص کم ہے کہ بلا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمان لگے سنا کیڑا کم ہے او انگریز کہنے لگا جڑا فوج دا سپاہ سالار سی کہنے لگا انج کر مہر علی ایک فتوہ لکھ دے ایک ہون دے تیرے جڑے علماء سونے جنہیں مرضی فتوے لے لے 500 جیب جکٹ جے ہو جا مرضی لیا ان کا فتوہ لے بھئیارہ اگے گئی تھے عمران خان نواز شریف جنہیں بھی بالدے سنا فلانا سارے انہوں صادق تے امین لکھ دے انہوں کہنا ٹھیک ہے لکھ دے کچھ اٹھے انہاں کہ نواز شریف صادق امین کچھ اٹھے انہاں کہ عمران خان صادق امین کچھ اٹھے انہاں کہ فلانا صادق عظیم کچھ اٹھے انہاں کہ زرداری صادق امین پہدی گا لینا لیکن نا تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی
کو جدو انگریز افسر آیا ہے کہنے لگا میرے علی بڑا بڑا عالم ہے شریعت دا، تیرا اس وقت قیاد اندر شہرت ہے ٹھورا ہے، تیرا حکم چلدا ہے، تیرا بڑا روب تے دبدبا ہے، تیرا اس وقت علم دا توتی بولدا ہے، انج کر ایک مسئلہ لکھ دے کہ مسلمانہ دا انگریز فوج دے اندر بھرتی ہونا جائز ہے۔ کی کیا بھرتی ہونا جائز ہے، لکھنا فتوی ہی سی نا۔ انہیں کیا حضور ایک گل یاد رکھنا، ہزارہ مربع ایک قدہ مربع نہیں، ہزارہ مربع نہر وچ جاری و ساری ہوئے گی، اور وہ ساری نہر دا پانی جناب انہیں جڑے مربع توفہ کریں گے، وہ پانی وہ نہر دا پانی جناب دے سارے مربع نو سیراب کرے گی، کسے اور مربع نو سیراب نہیں کرے گی۔ جو میرے ورگا ہوندہ ہے تو نے رالو سٹنے سننے کہنا ہے انہیں مربع سر جی تساں سرے مینوں ایک کی نوکری دے چھڑو تے میں تو دو آندے ہو، ایک فتوہ آندے میں تو 4 لکھ دینا، انج نہیں ہوندے بھی لکھ دیندے نا، ہوندے کسے مولوی نو آخ دیو میاں اے گال اینی تو منبر تے ہی بیان کر دے تے بس جیا موسیٰ اتنی مگان میں انہیں نالی رالو سٹنے گھر جا کے نا بیگم بس ہون مسجد مکان ہے چاپا نہیں رہنا، انہیں بختانی نے آکھنا کیا انہیں گلہ ہے میں ایک فتوہ لکھنا تے بس ایک تے کوٹھی لب جانی، پھر آپ کوٹھی ہیں جنوان گے۔ لیکن تاجدار گولڈا میری شاہ نے فرمایا او ظالماں تو ہزارہ مربعوں دی گل کرنا ہے، روئے زمین بھی تاجدار گولڈا دے پیریں سٹ شریعت دا ایک مسئلہ نہیں بدلاں گا، روئے زمین بھی مہر علی دے نال آدے، مہر علی دے نال آ تے حضور دی شریعت دا ایک مسئلے دا حروف نہیں بدلاں گا۔ کیوں کہ میں محمد عربی دے ٹکڑیاں تے پلے آواں، تاکہ ساڑھے جڑے اسلاف سن او بادشاہاں دے دربار تے نہیں جھکے، بادشاہاں نو اپنے دربار تے جھکایا ہے۔ میں پچھلے جمعے حضور سیدی و سندی شیخ مجدد الفسانی شیخ سر احمد ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خیر کیتا سی، آپ نے 2 بادشاہ دے نال ٹکر لئی سی، اکبر بادشاہ اور جہانگیر بادشاہ، جیرا مقبرہ بھی بنیا ہے توڑے شدر دے اندر، انہاں ٹکر لئی جہانگیر بادشاہ اکبر دا مرتد ہو کے مر گیا نا، جہانگیر بادشاہ نو مجدد الفسانی نے اپنے قدمچ جھکایا ہے، اپنے قدمچ جھکایا ہے، خود آپ نہیں جھکے۔ حضرت سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا نام سنیا جے، جنہوں اقبال نے مجدد لکھے ہے، سلطان عالمگیر نو ہندوستان دا مجدد لکھے ہے اقبال نے۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ رب ذوالجلال نیتا نو پھل لاندہ نیت، ایک ادھی نیت دی گل بھی سنا مانا، نیتا نو پھل لاندہ ہے۔ ساڑھے اسلاف کیسے سن، ساڑھے بادشاہ کیسے سن، انہوں نے علماء نو نہیں چھڑیا، علماء حقہ نے اسلام دے جڑے بادشاہ سن پھر انہوں نے نہیں چھڑیا۔ سلطان عالمگیر تو پہلے جڑا بادشاہ سی وہ فوت ہو گیا، سلطان عالمگیر دے ایک بھائی سی، وہ مرید سی میاں میر بالا پیر، اے بھگوان پورے شہر دیا تو دھرم پورے دنوں میں دارے، وہ بعد پھر انہوں نے لیاندہ، لیکن پہلے دی گل کر رہے ہیں، علماء دے نال اٹھن بیٹھن ویکھو کی اثر کر لائے، بادشاہ ہندوستان دا مر گیا، تو عالمگیر جڑا سی نا وہ علماء کو اٹھن بیٹھن ہو دا ایسی، جڑا دا بھائی سی او دا نہیں ایسی، او دی مجلس اور سی ذرا۔ ہندوستان اندر ایک بادشاہ ایک اللہ دا ولی سی تھی، انہیں ایک جھوپڑی پائی ہوئی سی، جھوپڑی پائی ہوئی سی تھی، او دے وچ رہندا سی۔ بادشاہ جدو مر گیا دا نا سلطان عالمگیر دا بھائی
دسین سی کہ مینوں اگر بادشاہی ملی نا تو میں عیاشی کراں گا، ٹھاٹھ باٹھ نال زندگی گزاراں گا۔ سلطان عالمگیر کہن لگے اگر مینوں بادشاہی ملی نا تو میں اسلام دا سکہ کائنات تے جماواں گا، اسلام پھیلاواں گا، دین دا بڑا کم کراں گا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا بھائی اس اللہ دے ولی کولوں جھوپڑی چ پہنچیا، فقیر اللہ دے جدو ویکھیا کہ عالمگیر دا بھائی آیا ہے، اٹھ کے استقبال کیتا تو فرمایا تو میرا مہمان ہے، درویشا اب میری جگہ تے باؤ، درویشا میری جگہ تے باؤ۔ سلطان عالمگیر دا بھائی سے نا وہ نہیں بیٹھا، 3 دفعہ بزرگوں نے فرمایا باؤ نہ بیٹھا۔ آپ اللہ دا ولی خود بہ گیا اپنی جگہ تے، جب بہ گیا تو اللہ دا فقیر پوچھدا ہے سنا کیویں آیا ہے، سنا کیویں آیا ہے؟ میں کہا حضور تواڈے کول ہندوستان دی بادشاہی ہے، تواڈے کولوں ہندوستان دی بادشاہی ہے تے بادشاہی مینوں دے دیو۔ اب نے فرمایا بیلیا میں تا 3 دفعہ دیتی لیکن تو لئی نہیں، جیڑا اوتھے بیٹھا رہے سن حقیقت اندر ہندوستان دی بادشاہی دی ڈور دے رہے سن، فقیرہ نال اٹھن بیٹھن نہیں سی نا، رمز نہ سمجھ سکیا۔ فرمایا میں تا یارہ 3 دفعہ دیتی لیکن تو لئی نہیں، چلا گیا۔ سلطان عالمگیر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، فرمایا حضور تشریف جدو لے آئے اللہ دا ولی کھڑا ہو گیا، فرمایا عالمگیر میری جگہ دے باؤ۔ آپ اللہ دا ولی اٹھ کھلوتا نا، فرمایا میری جگہ دے باؤ۔ اللہ دے ولیاں دے نال علماء دے نال سلطان عالمگیر دا اٹھن بیٹھن سی، اشارہ رم سمجھ گیا اللہ دے فقیر دی۔ سلطان نے بھی فرمایا سے نا کہ عارف دی گل عارف جانے تے کی جانے نفسانی ہو، جڑا نفس دا طلبگار ہے، جڑا بندہ کتے نفس دا طلبگار ہے، نفس دا مرید بنے ہیں، انہوں فقیر دی گل کتھوں سمجھ آئے گی؟ عارف دی گل نو ہمیشہ عارف لوگ جان دے نے، جڑے نفس دے پیروکار نے، نفس دے مرید بنے نے، وہ نہیں جان دے۔ عالم حق اگر سٹ مارے تو پھدو لوگوں نے کی پتا کہ عالم ربانی کتھو بولے ہے۔ خیر عالمگیر جدو بادشاہ دے گل پہنچیا تو بادشاہ نے کہا عالمگیر، اللہ دے ولی نے کہا عالمگیر بہت تھے، فرمایا حضور میری مسند نہیں بہن دی لیکن پاڑا حکم ہے اسا بہ جانے ہیں، ساڑی یہ مسند نہیں بہن دی لیکن پاڑا حکم ہے اسا بہ جانے ہیں۔ سلطان عالمگیر جدو اللہ دے فقیر دی جگہ تے بیٹھا، فقیر نے فرمایا عالمگیر تو میرا مہمان ہے، سنا کیڑے کم آئے ہیں؟ فرمایا حضور ہندوستان دی تخت و تاج لین واسطے آئے ہیں۔ فرمایا تخت اساں تانوں دے چھڑے ہے، جتھے بٹھایا ہی ہندوستان دا تخت ہے، تخت دے چھڑے ہی جا۔ عالمگیر اتھے بیٹھا بیٹھ کے واپسی اگے آگیا آتمان کے بہ گیا، دسیا فرمایا تخت دے چھڑے جا۔ فرمایا حضور تاج بھی چاہی دے، خالی تخت دیتا ہے، تاج تاج جان دے کن وقت دے کنو تاج دا پتہ جے اویا امامہ شریف میں کئی دفعہ آخنا جنہوں استنجا نہیں ہمدا نا اور جنہاں دے نکاح دے وقت لتاں کمدیاں پہندے ہیں کہ مولوی کدے ایمانی مجمل تے مفصل نہ سن لوے یا نماز جنازہ تاں ٹنگا کمن کہ امام کے در نماز جنازہ دی دعا نہ سن لوے۔ آج او بے ایمان بے لگامہ بے شرم علماء حق دے خلاف سور نیٹ تے بیٹھ کے انڈی ڈی گندی گندی زبان کھول دے پھٹے مو تیرے جمن تے ظالمہ نکاح ٹیم تیریاں لتاں کمدیاں نے کہ مولوی کے در 6واں کلمان سن لوے، جنازے ٹیم
تیریاں ٹنگاں کمدیاں نے، کدھر مولوی نماز جنازے دی دعا نہ سن لے، تینوں استنجے دے فرض نہیں آندے، واجب نہیں آندے، اج تم ہی نٹ تے بیٹھ کے علماء حق دے خلاف بے ایمانہ بگاڑ طرح انی زبان استعمال کر رہے ہیں. کوئی شرم کر بے یاوا اپنے اندر جھانک. علماء حق واسطے تاں دریا جڑیاں مچھلیاں نے وہ بھی دعا کر دیاں نے، کائنات کی ہر چیز دعا کر دی ہے. علماء اگر ٹر جاوے، حضور نے فرمایا عالم دی موت سب عالم دی موت ہے. حضور نے فرمایا اگر ایک عالم چلے جائے سر وہ سارا جہان ہی مر گیا ہے. آج وہ لوگ چینلوں پر ٹی ویوں پر بیٹھ کر علماء حق کے خلاف بکواسیں کرتے نظر آتی. شرم آنی چاہیے دین میں. بزرگ کہتے ہیں مجنو اپنی کالنگ نہیں نظر نہیں آتی. عالمگیر کہنے لگا سرکار بادشاہی دا تخت و تاج چاہیے. فرمایا تخت دیتا ہی تاج جڑا ہے نا، جڑا تیرے گھر اندر وضو کرواندہ ہے او دے کولو ہے. عالمگیر نے کہا بھی میں تو خادم سمجھ کے رکھے سی تو اللہ دا ولی نکلے. خیر عالمگیر واپسی آ گیا. جدو واپسی آیا فرمایا بزرگو وہ تو بادشاہ کٹے چنگے سن کہ سر تے امامہ بندے سن، سر تے حضور دا لباس سنت دے مطابق. ہون وہ چوت بان چاڑی پھر دینے، اٹھن تو تنگ، بیٹھن تو تنگ، تے موترن تو بھی تنگ. چوت بان جان دے ہو کیڑا؟ ساڑھے پاسے کھوتے نے پواندے نے، پتہ نہیں میں حقیقت کہندہ پہ. آج سردیاں آ جان گیا نا تے اساں چاڑ دینے ہیں تاکہ جانوروں سردی نہ لگے. ساڑھے پاسے پتہ نہیں چاڑ دینے کہ نہیں چاڑ دینے. حقیقت کہندہ پہ سردیاں کدو میرے نال میرے آبائی گاؤں چلنا میں تو انہوں بھی خواہاں گا جے نہ چاڑے تو پھر کہنا. سنت دے مطابق امامہ بندے سن. عالمگیر وضو کرن لگیا نا، جدو وضو کرن لگیا یہ مطلب کہ پہلا ساڑھے بادشاہ 5 وقت دے نمازی اور تہجد گزار سن. ہون دے بے ایمان شرابی نے، ہون دے شرابی نے، زانی نے، مسلمانہ دی اسا برباد کرنا لینے، حضور دی غریب امت نو لٹھنا لینے. عالمگیر نے جدو اپنا امامہ لا کے تھلے رکھے نا جان تے کھول چھڑیا. وضو جدو کر لیا، وضو کرن تو بعد فرمایا او بزرگ جڑے وضو کرا رہے سن، فرمایا بزرگو میں نا وضو دا ذرا پانی صاف کر لینا تے میں تھلے بہنا تے تسا میرا امامہ نہیں بن دیں دے، سر دے امامہ نہیں بن دیں دے. اسے اللہ دا فقیر فٹ پہچان گیا. فرمایا نال یاہ دلج نگلی، فرمایا فقیرہ چنگی گل نہیں ہے، آج ساڑا راز بن چھڑے آئی، دس چھڑے آئی. خیر عالمگیر تھلے بہ گیا، وضو دا پانی صاف کرن لگ گیا. بزرگاں نے امامہ سر دے بن گیا. فرمایا حضور دعا فرماؤ، تخت ادھر لیندہ تاج ہی دیو. فرمایا عالمگیر تاج لے دے لے آئی ہور کی کرنے. پھر او عالمگیر انہیں پھر 500 علماء جید کیڑے 500 علماء جید جمع کی تھے. کی تھے جمع کی تھے، جمع کر کے جی ہو جا آپ کھاندہ سی او ہو جا علماء نو کھلاندہ سی. جی ہو جا انہیں آپ کپڑا پانے او ہو جا اس تو بھی چنگا کپڑا علماء نو پاندہ سی. آتا سی حضور السلام دے ممبر دے مسند دے وارث نے، حضور دے نیب نے چنگا لباس پاندہ سی، عالی شان محلج رکھیا سی. پھر او عالمگیر بڑے بڑے عالمہ نے کتاباں لکھیاں نے، لیکن تاریخ اسلام دا واحد بادشاہ ہویا ہے، بادشاہ ہو کے اسلام دے کتاب لکھائی ہے. 500 علماء نو جمع کیتا، جمع کر کے 10 جلدان دے اندر فتاوی عالمگیری لکھایا، جے دے اندر 18,000 تو زیادہ مسائل نے. کنے؟ اور اس فتاوی تو بغیر کسے عالم دی لائبریری نامکمل ہے. جے بادشاہ ہو کے کی ہو کے
بادشاہ ہو کے منصب بادشاہی تے بہ کے بے ایمانی نے کی تھی، دغابازی نے کی تھی، دل دندرے ایسے نا کہ اللہ میں اسلام میں تخت دے وے تے میں اسلام دا سکہ کائنات تے جمع مانگا۔ پھر ویخ مسلمانہ جو بادشاہ عالمگیر بن گیا ہے، عالمگیر بادشاہ جو بن گیا، عالمگیر مرید سی سلطان باہو علیہ رحمہ جنگ علی سرکار دا کیدا سی جنگ علی سرکار دا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تعالی جدو بادشاہ بن گیا ہے 500 علماء نو کٹھا کیتا ہے، کٹھا کر کے شریعت دے مسائل لکھائے نے، 18,000 تو زائد مسائل لکھائے، کنے 18,000 تو زائد مسائل لکھائے نے، اور فتاوی عالمگیر 10 جلداں اندر ہے۔ اینا دین دا شوق سی جدو بادشاہ دین دے نال اینا پیار کرنے والا ہوئے تو مسلمان 10 اگے جڑی رعایا ہے او دے اندر آپے ہی دین اسلام دا جذبہ پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ جے تیرا ذوق ہوئے تو ایک اماں دی گل سناواں، اج تو 1400 سال پرانی ہے، سنا چھڑا۔ مدینہ شریف کیڑی جگہ جے دے بارے تاجدار گولا فرماندے نے رحمت دا خزینہ او رحمت دا خزینہ او لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ اوہ انہوں چھاڑ دے یار، انہوں کدھر چمڑ گیا، گال سنو زور دی شان دے انہوں چمڑ گیا، پتہ نہیں کدھر ساڑا متھا لگا، بیمان نے سانو آگے نہیں کافر کیتا ہے۔ اچھی اللہ رحمت دا خزینہ او لوکاں دیاں لکھ ٹھارا جے دی ٹھار نواز شریف تے زرداری تے مران خان بالکل نہ بولے، جے دی ٹھار مدینہ میری گل او دے نال ہے بس۔ اچھی وانا رحمت دا خزینہ او لوکاں دیاں لکھ ٹھارا پر ساڈی ٹھار مدینہ او پانی کو تو بھر آیا، تاجدار گولا فرماندہ ہے پانی کو تو بھر آیا، اوہ حاجے دا بہانہ سی ویک سونے دا گھر آیا۔ اگے آپ فرماندے نے کوئی زلفاں چھلے او چھلے، حضور دی زلفاں دا نقشہ کھچیا ہے، کوئی زلفاں چھلے او چھلے سارا جگ سونا ہے، پر میرے ماہی تو تھلے او تھلے، منیا سارا جگ سونا ہے لیکن میرے حبیب تو تھلے ہی ہے، انج ہے کہ نہیں ہے؟ بولدہ نہیں؟ کنڈلانیوں زلفاں جدو ہلدیاں ہونگیاں کیسا منظر ہوندہ ہوئے گا، مدینے دا تاجدار جدو مسکراندہ ہوئے گا کیسا منظر ہوندہ ہوئے گا، بولدہ نہیں؟ او مدینہ شریف دی مقدس دھرتی دور حضور سیدی امام مالک رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا سی۔ سونا مسلمانہ آج میں تے تو ساں 3-4 سال دے بال چوک کے تے انگریزی فرنگی دے سگولے جا کے سٹے نے، بچپن تو جو ذہنے بائیں گا وہی بائے گا،
جب بچپن تو ذہن دے اندر فرنگی دی تعلیم تہذیب تمدن آئے گا، وہ بڑا ہو کر اسلام کے خلاف ٹی ویوں چینلوں پر بیٹھ کر بکواس کرے گا، پھر وہ اسلام والوں کا حامی نہیں، پھر وہ فرنگیوں کا حامی بنے گا۔ جو بچہ بچپن سے مسجد میں آئے، اللہ کا قرآن پڑھے، کلمہ پڑھے، نعت خوانی کرے، اللہ کا قرآن پڑھے، یاسین پڑھے، جب بڑا ہوگا پھر وہ امام فضل خیر آبادی بنے گا، پھر حضور مجدد الفسانی بنے گا، پھر ہمارے چشتیوں کے بادشاہ قبل عالم نور محمد مہروی بنے گا۔ جب بچپن سے تعلیم فرنگی کی ڈالی جائے گی، پھر وہ کتا سر سور خنزیر بنے گا۔ جس نے کہا تھا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڈھے ویسی، یہ خنزیر سید نہیں تھا، یہ چوڑا تھا۔ اس کے بارے میں علامہ اسماعیل حقانی علیہ رحمہ نے، جو تاجدار گولہ پیر میری شاہ کے استاد ہیں، انہوں نے تفسیر حقانی میں لکھا یہ سور سید نہیں چوڑا تھا، بے ایمان تھا۔ آج سکولوں میں اس کتے فرنگی کی تعلیم پڑھائی جا رہی ہے۔ ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، جس کسی نو جڑا تقریر دوبارہ گڑبڑ کرے میرے کو لا کے بوے، میں بھی کھان واسطے تیار ہاں۔ سنیاں دال کھان کنن والا تو سننی ہے، دادا دا لنگر کھان والا سننی ہے۔ ساڈے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے لکھا سنی او ہے جیڑا سر سور خنزیر نو کافر مرتد سمجھے سنی ہے، ورنہ وہ نیچری۔ جیڑا کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ بوڑھے واشین داسو مسلمان، تیرے نزدیک وہ مسلمان ہے؟ بول بول جلدی بول۔ وہ کافر مرتد ہے، کافر نالو مرتد دی سزا دے اللہ جی۔ اج اساں فرنگی دی تعلیم بچے نو دے چھڈی، افسوس۔ حضرت سیدنا امام مالک کا دور ہے، مسجد نبوی میں شیخ الحدیث استاذ العلماء کون ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ تعالی، جن کو عالم مدینہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے ساری زندگی مدینہ شریف کی گلیوں میں پاؤں میں جوتا نہیں ڈالا، سواری پر سوار نہیں ہوئے۔ کسی نے پوچھا امام مالک وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہاں میرا محبوب چلتا رہا ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہاں میرا محبوب، اس گلیوں میں میرا محبوب چلا ہے، کہاں بے ادبی نہ ہو جائے، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ امام مالک کا دور ہے۔ ایک بی بی او دا 3 سال دا بچہ گنا ہون تا بار سکولہ لایا نا، 4 سال کا بچہ دو 60 سال کی سوچ لو، میں کہنا پہلے ہی کافر کر۔ جدو ذہن بڑھ جانا ہے تو نکلنی ہے تعلیم فرنگی دی، بول دے نہیں جے آنے جی وہ بھی تو علم ہے۔ میں کہا بالکل ٹھیک ہے علم ہے، میں کوئی اقرار کی انکار کرنا، بالکل علم ہے۔ جدو جناب علم ہے 16-14 پڑھ جاندے تو پھر انہوں شیخ الحدیث تے عالم صاحب کیا کرو، تھانے دار نو صادقے ماں پیو دا ختم پڑھایا کرو، عالم نہیں۔ یہ بھی تو علم ہے نا، ایک روشنی ہے۔ آپ بیان دے کہ مولوی صاحب یہ روشنی ہے، یہ علم ہے، گل سچی کہ جھوٹی میری؟ بھائی ویکھو سکول نے جیڑی تعلیم علم ہے نا، علم پڑھنے والا بندہ کی بندا ہے؟ عالم بندا ہے۔ تو یہ فرنگی کی تعلیم پڑھنے والے جب عالم ہیں تو ختم پر محفل میلاد ان لوگوں سے پڑھایا جائے، بول دے نہیں جے دفتریں جڑے وڈے وڈے افسران صاحب بیٹھے انہوں سدیا جائے کہ جناب تسی آج تشریف لے آنا ہے، میری والدہ محترمہ دا، میرے دادا جان دا، میرا ابا جان دا، فلانے دا ختم ہے جناب، ختم تساں پڑھنا ہے۔ جدو نہیں پڑھان دے تو سمجھو وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ علم وہی ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے،
علم قرآن کا ہے، علم حدیث کا ہے، جو یہ علم پڑھے گا وہ شیر ربانی بنے گا، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بنے گا، یا تاجدار گولڈا فاضل بریلوی تاجدار گولڈا بنے گا، یا فاضل بریلوی بنے گا، یا علامہ فضل حق خیر آبادی بنے گا۔ بات سمجھ آئی؟ مدینے کی جگہ دور امام مالک کا، ماں سی اُدا بچہ 3 سال دا سی، کنہ دا 3 سال دا بچہ سی، تے ماں نا ماں بچے نو اگے بلا کے وضو کرانا، کی کرانا؟ دسنا، ماں نے دسنا، وضو کروانا، وضو کرانا، طریقہ دسنا، نویں کپڑے پانے، خوشبو لانی، کنے؟ ماں نے 3 سال دا بچے نے شدہ نے کی پڑھنا آپ پہ دسو تسے؟ سیر تے نا امامہ بننا، کی؟ کیونکہ سانتا شرم آندھی نا ساتھ جمعیال دینے کدے نہیں بننے آ تے مولویاں دا کام ہے نا مولوی بننے، کیونکہ حضور دی سنت نا مولوی بیان سانو کہا دا انگرے آج حکومت ٹیکس لاوے کہ سارے امامے بن کے مسجد جمعہ پڑھن جانا جڑا نہ جائے گا تے 1000 روپیہ ٹیکس لگے گا تے میں ویکھنا صبح جی صاحب سارے نہ بنے ہوئے گا، انہوں نے کہنا جناب حکومت دی طرف ٹیکس آ گیا ہے، پہنا حکومت لاندی کتھے انگریز فرنگی دی خود غلام ہے۔ اقبال نے کہا یورپ کی غلامی بے رضامند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ 3 سال دا بچہ دے ماں وضو کروا کے سونا لباس سرکار دی سنت دے مطابق پوا کے نا امامہ سر تے بنایا، بنا کے تے مسجد نبوی اندر چھڑ کے آندی سے کتھے؟ فرماندی سنے کہ پترا میں بھی پتہ پڑھ نہیں سکتا لیکن سونا وقت دا امام پڑھا رہے ہے، سونا امام کیمیں پڑھا رہے ہے، کوئی ایک ادھی گالتا تیرے دین جبوے گی نا تے ہون دیا ماما اندیاں جا موہی مسیح تے دومی۔ امام مالک کی بات سناؤ، جن کی مجلس میں یہ بچہ بیٹھا اس امام کی بات سنا، جیسے دم خواہ میں نے کہنا جی مسئلے غلط نے، مسئلے غلط نے، جمہور دا قول میرے سامنے پیش کر، اللہ دی مہربان نے یہ ٹکر کھانے والا مولوی، دال پر بکنے والا مولوی، حلوے پر بکنے والا مولوی نہیں، مسجدوں مدرسوں کو پیسے کھانے والا مولوی نہیں ہے، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پر پلنے والا مولوی ہے۔ اس نے مسجد اور مدرسے اور دین حق کے ساتھ غداری نہیں کی، بڑے بڑے میرے گناہ ہونگے انشاءاللہ قیامت تل دن میرے نامہ جمال چھے گناہ نہیں ہونا کہ مولوی ممبر تے بے کے ڈنڈی مار دا سی، کدی نہیں ہونا۔ بڑے بڑے اساں لوگوں نے ناراض کیتا ہے، نہیں جی آج تسی گال نہ کرو تے انج کر دوانگے، اسی انہ توانی کر دوانگے، لائبریری وڈی کر دوانگے، تنخواہ بھی اساں انتظامیہ نو کہہ کے ودا دوانگے، نا مرنے کے بعد قبر میں تنخواہ کام نہیں آنی، مرنے کے بعد یہ دین آئے گا، دین گریبان پکڑے گا کہ ظالم بول تو نے مجھے اپنے اندر سما کر لوگوں سے ڈر کر دغا بازی کرتا رہا اور خود کو ممبر رسول کا وارث کہتا رہا۔ میری ماں نے یہ گھٹی میں مجھے یہ نہیں دیا کہ بیٹا مسجد کا مال نہیں کھانا، مدرسے کا مال نہیں کھانا، غریب امت کا مال نہیں کھانا، جھوٹ نہیں مارنا، جھوٹا دین نہیں بیان کرنا۔ وہ امام مالک کہ میں بات سناتا ہوں، امام مالک علیہ رحمہ چھوٹے جیسن تقریباً 8-10 سال دی عمر ہونی، اس تو بھی چھوٹے ہونے نے، آخدے سن اما جی میں مسجد نبوی جے پڑھن جاواں، ماں نو پوچھنا، اما جانا کہ نہیں میرا پتر تو اجے نہیں جانا، ادھر آ۔ ماں نے پہلا نوانا کی کرنا، یہ کس کی بات سنا رہا ہوں؟ مسلمان تیرے امام دی سنا رہے ہیں جنہوں آجا سا اپنے اسلاف نو چھڑ کے دے فرنگی دے پیچھے دوڑ گئے ہیں، چھوڑ ساڑھے امام کیسے سن، ساڑھے امام باندیاں ماما کیسیاں سن، جدو ماں ایسی ہوئے پتر امام مالک جمدائی، ماں شیر ربانی ورگی ہوئے پتر شیر ربانی جمدائی، ماں بدکار ہوئے زمانے دا کنجر جمدائی، ماں مہر علی ورگی ہوئے پتر مہر علی جمدائی۔ میاں صاحب نے فرمایا سی نا تم دے دی وال کوڑی ہوندی دے وچ اثر ہوندا بیاں دا جے جی ڈٹھے امام محمد او ہو جائے،
میرے نال ناراض نہیں ہونا، میاں محمد بخش کھڑی شریف انہوں دا مزار ہے، اتھے چلا جانا ہے۔ تمبے دی وال کوڑی ہوندی تمہیں جان دے ہو کہ نہیں؟ بابے جان دے نا دوائیاں بنائی دے، اج بھی حکیمت رات بنا دے نا تو جانوروں دین دے سن بھی آدمان صحیح رہندا ہے۔ ماں نے نوانا، نوا کے سونا لباس پوانا، پوا کے تے ماں نے نا پھر آپ روزانہ نواں سر دے امامہ بننا۔ ماں نے آپ بننا سر تے امامہ بن کے مسجد نبی چھڑ کے آنا، فرمایا امام ربی کو لو علم بھی سکھ تے ادب بھی سکھ۔ امام ربی بہت بڑے بڑے امام ہوئے ہیں، انہاں دا واقعہ میں سنا جو کہ آگے وقت تھوڑا ہے۔ امام ربی بہت بڑے بڑے امام ہوئے ہیں۔ ماں نے کپڑے سونے بانے، نوانا، نوا دھوا کے سر تے امامہ اپنے ہتھے بننا، یہ ہو جا بن سکتی ہیں سن بننا، بن کے موٹے دے چادر انج رکھنی۔ آستانے یہ کیا پینوں والا طریقہ ہے؟ ظالمہ سرکار دی سنت ہے چادر رکھنا کی ہے، آپ بھی رکھیں گے کہ نہیں؟ یہ دے بڑے فائدے نے، یہ دے بڑے، ایک دا بندہ سر تے بن لے دھوپ تو بچان دی، سردی ہوئے تے بندہ گھر لوے وکل مار لوے، بڑے اور فائدے نے۔ دوسرا سب تو بڑا فائدہ ہے کہ زور دی سنت ہے، اینج کر کے موڑے چادر رکھنی، سونا لباس پوانا، سر تے امامہ، پتر اگے اگے ماں پیچھے پیچھے، جا کے مسجد نبی شریف دندر چھڑنا۔ فرمایا او امام ربی حدیث رسول پڑھا رہے ہیں، تو جا میرا پتر تمہیں ہولے جے وڈیاں دے نال وچ وڑ کے بہ جا، تاکہ علم بھی سکھ تے ادب بھی سکھ کچھ آئے گا۔ تے ساڑھے جو کدے کسی میں نہیں کیتا کہ جا میرا پتر مولوی مسیح بال پڑھاندا بیٹھے دے تم ہی بہ جا، چلو آستہ آستہ تیرا دل مسجد نہ رغب ہو جائے گا۔ نہیں، سکولے چاند چھٹ ڈمنے، اینا بال دا وزن نے جینا پیچھے ہو جیا جڑا بوجھا جا بنایا ہوندہ ہے۔ میں تو ترقی یافتہ دور انسان بستے دا کیا پتا تھا بوجھا ہی آنے جھولا جیا ہوندہ ہے تو میری کتابوں ٹھوکیاں دا چال میں جا چھڑ۔ مسلمان اپنی دولت نہ کھو، ساڑھے علماء نے اس دین دی خاطر بڑیاں بڑیاں قربانیاں دی تھی، سولی چڑھ گئے نے، انگریز کتے نے ساڑھے علماء نو انگریز دلی دے چاندنی چوک دے اندر 300 علماء نو 300 علماء نو ایک دن دے اندر درختان دے نال لٹکا کے پھانسی دیتی۔ 300 علماء، علامہ فضل خیر آبادی، سید کفایت اللہ کافی، حضور دا خاندان، ہاشمی خاندان، غیرت مند خاندان، سید کفایت اللہ کافی، علامہ عنایت اللہ ککوروی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، اعلیٰ حضرت دے دادا، یعنی کنے امامہ دا میں نام گنا قسم بخدا شام ایتھے ہی بیجے ویجے نام مجاہدین دا میں نام گنا تھا۔ الحمدللہ میں نے انہیں نام یاد نے جڑے جڑے تخت دار تے چڑھے اسلام دی خاطر چڑھے سا۔ ساڑھے علماء نے اس دین دی خاطر قربانیاں دیتے ہیں۔ اساں یارے دے مول نہیں پایا، اساں جمعہ بھی ویک کے پڑھنا نے ٹائم ہو گیا جی ہن جانے ہیں 10 منٹ رہ گئے مولوی تقریر 10 منٹ سنیں۔ یہ دین مولوی کا نہیں، یہ دین پیروں کا نہیں، یہ دین کسی بادشاہ کا نہیں، یہ دین رسول اللہ کا ہے۔ یہ دین کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہے۔ دعا کر مسلمان زندہ یار صحبت باغی وما لیل